اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، جن کو میں اتنا قریب سے تو نہیں جانتی، لیکن تھوڑے بہت ان کے حالات مجھے پتہ ہے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا، ان کی شادی ہوئی، پھر وہ شادی وٹا سٹا ہوا تھا، تو ان کی شادی ٹوٹ گئی۔ جب ان کی شادی ٹوٹی تو بظاہر تو ایسا ہی میں نے دیکھا تھا کہ شادی ٹوٹ جاتی ہے، بڑی مشکل سے رشتے ہوتے ہیں، لیکن میں نے بس ان کو درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے بتایا، لیکن اس نیت سے نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی ان کی ہو جائے یا کچھ اس طرح، بس انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھے، مالی حالات کے لحاظ سے بھی اچھے تھے وہ لوگ، اور محبت کرنے والا شوہر انہوں نے ان کو عطا کیا۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن جب ان کی اولاد پیدا ہونے والی تھی، اسے کچھ ہی ٹائم پہلے ان کی اولاد جو تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کو اولاد کی بہت طلب بھی پھر ہوئی، جب آپ سے کوئی چیز ایسے ہو تو آپ کو بہت طلب ہوتی ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جنت کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، کیونکہ جو لوگ اپنے اولاد کے اس طرح اسپیشلی جب وہ دیکھا ہی نہیں، ہاتھوں میں لیا ہی نہیں، اس طرح صبر کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی بات ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں باپ دونوں کو بلکہ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو خیر انہوں نے صبر کیا اور درود ابراہیمی پھر سے پڑھنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں ماشاءاللہ آج ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی دولت سے نوازا۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری تمام بہنیں جو مایوس ہوئی ہوئی ہیں، اول تو مایوسی کفر ہے، میں نے دیکھا ہے، میں اپنی بات چلیں اگر کروں کہ جب میں مایوس ہوتی ہوں تو میں واقعی کفر کی طرف، وہ ہوتا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے امید ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہم پہ کبھی مایوسی آئے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے کمرے میں کہیں بھی کوئی فریم لے کر یا کچھ بھی کوئی پرنٹ آؤٹ نکال کے ہاتھ سے کسی کاغذ پہ لکھ کر چپکا لیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کوئی بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوٹس جو آپ بار بار سنیں گے دیکھیں گے، آپ کے دماغ میں ویسے ہی سب کچھ جانے لگ جائے گا۔ تو وہ میری تمام بہنیں جو پریشان ہیں، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلیظ رشتے سے نکالا۔ اب یہاں پہ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس واقعے میں ایک عورت تھی، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جتنا میں نے سنا واقعہ اتنا کہ اس عورت کے دروازے پر کوئی فقیر آیا، اور جب فقیر آیا اس نے دروازہ کھول کے، وہ پیسے دینے کے لیے چلی گئی اس کو، تو شاید اس نے دروازہ کھولا تو ایک دم اس کا خاوند اس سے لڑنے لگے کہ تم دروازے پر گئی تو گئی کیوں۔ یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ اس بندے نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد، ظاہر ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، کچھ ٹائم کے بعد اس عورت کا رشتہ آیا بہت امیر کبیر گھرانے میں، اور وہ پریشان کہ میں اتنی غریب نہ، میری اور اوپر سے شادی بھی میری ٹوٹی ہوئی، تو کسی کوارے انسان کا رشتہ وہ میرے لیے کیسے آ گیا۔ بات کی حقیقت کچھ یوں پتہ لگی کہ وہ فقیر کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میری وجہ سے تمہارا گھر ٹوٹا ہے، اور وہ فقیر بھی کچھ، ظاہر ہے اس آج کل کے فقیروں کی بات میں نہیں کر رہی، اور آج کل میں بھی کچھ ایسے ہیں سفید پوش جن کا ہمیں نہیں معلوم، تو وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ تمہارا جو ہے وہ رشتہ خراب ہوا میری وجہ سے، تو میں نے اللہ سے دعا کی، اور دن رات میں نے محنت کی، اتنی محنت کی کہ میں تم سے شادی کر سکوں، کیونکہ میری وجہ سے تمہاری طلاق ہوئی تھی۔ اور وہ عورت ماشاءاللہ بہت خوش۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے۔ مجھے اکثر کامنٹس آتے ہیں کہ آج اس طرح واقعہ میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی ہیں، ایک تو یہ بھی بتایا درود ابراہیمی پڑھنے کا، لیکن 2 باتیں جو یہ بتائی وہ یہ کہ دوسری شادی ہو گئی اور ان کو اولاد نرینہ ملی۔ کچھ لوگ مجھے اکثر کامنٹس میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے، اور میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید جن کی طلاق ہو جاتی ہے ان کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی، اور یہ ایک ایسا فینومینا تھا جو میرے مائنڈ میں بھرا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے، حقیقی آنکھوں سے اچھے رشتے ہوتے دیکھے تو میں اس بات کے اوپر قائل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جیسے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا عطا کریں گے۔ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین عطا کریں گے۔ اگر آپ کی لائف میں ابھی کچھ نہیں ہو رہا تو وہ یا تو صحیح وقت نہیں ہے، یا یہ اچھا چلے اس کو یوں امیجن کر لیں، وہ بہنیں جو ابھی جن کی ابھی اولاد نہیں ہے، ان کی امیجن کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ جسٹ امیجن یعنی سوچ لیں صرف کہ آپ اولاد مانگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے بھی صحیح وقت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو بھی اولاد عطا کر دی اور خدا نخواستہ اس میں کوئی ڈسیبلٹی یا کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ آپ پھر بعد میں کہتے ہو کہ اچھا ہی ہوا اولاد نہ ہوتی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ
جو بھی مجھے عطا کر رہے ہیں اس میں خیر ہو میرے لیے، اس میں میرے لیے بہتری ہو، بے اچھائی ہو، کیونکہ آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور وہ میری بہنیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہو رہی، وہ یوں امیجن کریں کہ اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور کسی ایسے بد مزاج برے شخص سے ہو جاتی جو آپ کی زندگی جہنم کر دیتا ہے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ میری ابھی شادی نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا۔ اور اسی لیے میں یہی دعا آپ لوگوں کے لیے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو جب بھی کچھ عطا کریں تو صحیح وقت پہ کریں، اور یا جلدی بھی اگر کریں تو اس میں بہتری ہو ہمارے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، ہماری جو سوچ ہے نا وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی جتنا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کی نا سوچ، میری، آپ کی، ہم سب کی سوچ جو ہے وہ محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ محدود کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس سب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات اچھے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آبسٹیکل لائف میں اللہ تعالیٰ سب کو ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا کبھی بھی۔ آپ نے، کسی نے کہا کہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ پہ، اور یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کے پاس جب پیسے ہوں تو اللہ تعالیٰ پہ کہنا مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے بھروسہ ہے، لیکن ہاتھ میں جیب خالی ہو، کوئی اسباب، کوئی رستہ، ضروری نہیں پیسے کی بات ہو، کوئی اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو رستہ نظر نہیں آ رہا، حل نظر نہیں آ رہا، اور اس میں اللہ رب العزت سے امید لگانا، ان کے بارے میں بھروسہ ان کے اوپر کرنا، یہ سب سے بڑا، آپ یوں سمجھ لیں، آپ کے ایمان کی مضبوطی ہے۔ اور پھر اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ زندگی سے آپ ایک چیز ضرور سیکھیں گے کہ اگر آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ اپنا حل بھی لے کر آتی ہے۔ پریشانی، یہ سنتے تھے بات کہ ٹھیک ہے پریشانی آتی ہے تو اس سے پہلے اپنا حل لے کر آتی ہے، لیکن ہم پریشانی میں اتنا انڈلج ہو جاتے ہیں، اتنا ہم پریشانی میں بھگت رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنا ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے قرآن پاک میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ پہ کوئی مشکل آئی ہے، آپ بیمار ہو گئے، تو کیا باقی کام ٹھیک نہیں ہو رہے؟ کیا آپ کھانا کھائے بغیر سو رہے ہیں؟ آپ ایک بستر پر تو سو رہے ہیں نا، آپ اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں سو رہے ہیں، لیکن سو تو رہے ہیں نا۔ آپ کا ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں۔ حالات جب دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے تو ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے شدت سے مانگی ہے، اور میں مانگتی جا رہی ہوں، اور جب وہ مجھے مل جاتی ہے تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر کے دکھاتے ہیں کہ میرا فیصلہ صحیح تھا تمہارے لیے۔ تو دعائیں مانگیں، بہت ساری دعائیں مانگیں، کیونکہ جو دعا آپ کی پوری نہیں ہوگی وہ قیامت میں آپ کو اجر ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ پلیز اللہ پاک، میں دعا مانگتی ہوں آپ سے کہ جو بھی مجھے عطا کریں اس میں میری بہتری ہو اور میرے حق میں بہتر ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بندے کا شیئر کرتے ہوئے ویڈیو اینڈ کروں گی۔ ایک بندہ تھا، اس پہ بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، سجدے میں دعائیں مانگ رہا تھا قرضہ اتر جائے، اور تھا بھی بینک کا۔ آپ کو پتہ ہے بینک کا قرضہ جب چڑھ جاتا ہے تو کس طرح، ان کے پاس تو گنڈے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جو بھی ان کے طریقے ہوتے ہیں پیسے نکلوانے کے۔ اللہ سب کو بچائے ایسے قرضوں سے، آمین۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ سجدے میں جا کے مسجد میں گیا، بہت دعائیں مانگی، کہا یا اللہ آپ یہ نہیں دے سکتے، آپ کا سب کچھ آپ دے دیں، مجھے عطا کر دیں۔ اسی مسجد میں ایک بم دھماکہ ہوا، اور بم دھماکے سے کیا ہوا کہ وہ بندہ بے ہوش ہو گیا صرف، اور جو لوگوں کی لاشیں تھیں، آپ کو یاد ہے خودکش حملے پہلے بہت ہوتے تھے، تو اس کے اوپر ساری لاشیں گریں آ کے لوگوں کی۔ تو جب ایسا ہوا تو وہ تھوڑی دیر بعد اس کو جب ہوش آیا تو وہ تو اٹھ کے بھگدڑ مچ گئی، لیکن جب اس کو ہوش آ گیا تو وہ گھر کی طرف جانے لگا، تو اپنے گھر کی گلی میں اس نے دیکھا کہ بینک والے آئے ہوئے۔ وہ چھپ گیا اور اس نے چھپ کر سنا تو بینک والے کہہ رہے تھے کیونکہ آپ کے جو یہ فلاں بندہ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم اپنا قرضہ معاف کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ پریشان کہ گھر جاؤں تو قرضہ دینا پڑے گا، اور اگر نہ جاؤں تو قرضہ نہیں دینا پڑے گا۔ تو اب وہ پریشان حال گھر سے بھاگ گیا، لیکن اپنی فیملی سے دور ہو گیا۔ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی عطا کریں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے بہتری ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔